وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام اپنے تکمیل اور اختتام کی طرف ہے، چند آیات مبارکہ باقی ہیں اس کی۔ ہم نے اس کے تعارف سے لے کر آج تک پڑھا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے مزاج کے اعتبار سے مکی مزاج رکھتی ہے، اور مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات میں سے توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد اہل مکہ اور مشرکین کے اندر ان کے جذبات اور وہ عقائد پیدا کرنے ہیں۔ کل کی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ولید بن مغیرہ جیسا بندہ یہ کہتا تھا کہ اگر رسالت کا معیار پیسہ ہے تو وہ بھی میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اگر رسالت کا معیار کوئی کسی پنڈ اور دیہات کا کوئی وڈ وڈیرا ہونا ہے تو وہ بھی میں حیثیت رکھتا ہوں، لہٰذا نبوت کا معاملہ اگر ہے بھی صحیح تو پھر محمد عربی تو معاذ اللہ کسی حوالے سے اس کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبوت کا معیار خاندانی وجاہت یا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ جس کو بھی دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معیار اگر خاندانی وجاہت بھی ہو تو وہ بھی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر تو کسی کی نہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ہمارا پہلا موضوع مکی صورتوں کا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو جلالی تعلق ہے ایک انسانیت کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ایک قانونی تعلق بھی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف بڑے کا ادب کیا جائے، بلکہ بڑے کی بات کو فالو کرنا یہ سب سے بڑا اس کا استحقاق ہے۔ تو توحید کا ایک قانونی پہلو پچھلی آیات مبارکہ میں بیان ہوا کہ حلال اور حرام ہونے کا سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کی تشریح اور تعبیر کرنے والے اللہ کے حبیب آقا کریم کی ذات بابرکات ہے۔ تو توحید و رسالت کے بعد آج سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے ان میں جھلک ہے مکی صورتوں کے ایک تیسرے بڑے موضوع کی، اور وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آپ ان دونوں کو اگر آپس میں لنک کریں تو قرآن کی ترتیب بڑی پیاری نکلتی ہے کہ توحید کی قانونی حیثیت کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور رسول کی رسالت کا تذکرہ، ان دونوں کو جو فالو کرے گا اللہ فرما رہا ہے یہی تو صراط مستقیم ہے، اس کے بعد تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جزا ہے۔ کل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا اللہ نے اظہار فرمایا کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اس کو دین سے شغف پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہر کام کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا ہر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لباس، میرا کھانا پینا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب دین ہمارے لیے جب ہوتا ہے، میری اور آپ کی بات میں اگر کروں تو ہمارے لیے مشکل یہ پیش ہوتی ہے کہ جو بندہ 8 سال یا 10 سال درس نظامی نہیں پڑھا تو اس نے تو دین نہیں پڑھا، ایک عمومی سوچ بن گئی ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک علم اور اسپیشلائزیشن کی بات ہے، لیکن جب دین اللہ کے نبی کے قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو وہ تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم سمجھیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس لیول پہ سمجھا جائے جو علم الصرف ہے یا علم النحو ہے یا بلاغت ہے یا علم منطق ہے، تو اس سے ہٹ کر اگر اللہ کے کلام کو سمجھا جائے تو یہ بھی بہت بڑا دین ہے۔ اور پھر دوسرا ایک تھا کہ اللہ جس کو گمراہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اس تنگی کی 2-3 صورتیں ہیں، میں خصوصاً آج اس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ تو ایک انہوں نے ہمارا ایسا ذہن بنا دیا سننے والوں کا کہ اینٹی ریلیجن اور اینٹی مولوی، یہ اس ریاست پوری کو بنا دیا گیا۔ مذہب اسلام کے اوپر بات کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس کو فالو کرنا تو سب سے پہلی بات ہے۔ نظریاتی گفتگو ہم پہلے پڑھ آئے کہ وہ صرف شیطان کے بہکاوے کی گفتگو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظریے پہ گفتگو کا حق بھی صرف اس کو ہے جو اس نظریے پہ کمانڈ رکھتا ہے۔ میں پہلے بھی مثال عرض کرتا ہوں آج بھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے 1500 بندہ جمعہ پڑھتا ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو میں جو ہے وہ جہاز بھی چلاؤں گا یا میں کچھ ایسا کام بھی کروں گا جو میرا استحقاق ہے کیونکہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، تو چونکہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے تو میں اس میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔
اس لیے دین کی سمجھ پہلے ضروری ہے، اس کے بعد دین کے اوپر ڈیبیٹ اور گفتگو ضروری ہے۔ تو ڈیبیٹ اور گفتگو سے بھی بڑھ کر اللہ بار بار جس کا تقاضا کر رہا ہے وہ تو عمل ہے، کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اور بہت بڑا اللہ کا غضب ہے کہ ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو۔ یہ دونوں باتیں ہم نے کل پڑھ لی ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ توحید کی فائنل اتھارٹی۔ آج پوری دنیا کا جھگڑا یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کی اور لوگوں کے دیے ہوئے نظام کی بات ماننی ہے یا اللہ کی ماننی ہے۔ پوری دنیا کا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، صرف ایک ہی جھگڑا ہے کہ یہ پوری کائنات جو اللہ کی مخلوق ہے یہ کس نظام کو فالو کرے گی، ڈیوائن، الہامی اور اللہ کے دیے ہوئے کو یا لوگوں کے بنائے ہوئے کو۔ یہ سارے ہماری جتنی ٹرم یوز ہوتی ہیں، کچھ معیشت کی، کچھ سیاست کی، پہلے کیپٹلزم تھا، پھر سوشلزم تھا، ڈیموکریسی آ گئی، ڈکٹیٹرشپ، یہ سارے اس ہیلے اور بہانے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے جو نظام دینا ہے وہ لوگوں کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو دیکھیں کہ ہم اس چیلنج پہ کہاں کھڑے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، واو کا معنی اور ہاذا یہ ہے، یعنی پیچھے دو چیزیں بیان ہوئی، قانونی حیثیت، حلت اور حرمت کی فائنل اتھارٹی کون؟ اللہ تعالیٰ، اور رسالت اللہ کا تحفہ، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ تو وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا اور یہ ہے صِرَاطُ رَبِّكَ، صراط راستہ، ربے کا تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ تیرے رب کا راستہ ہے۔ یہ ہاذا اسماء اشارہ تھا گرامیٹیکلی، اور یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 12، 6 قریب کے لیے ہیں اور 6 دور کے لیے۔ جو 6 قریب کے لیے ہیں ان میں سے پہلے 3 مذکر کے لیے اور اگلے 3 مؤنث کے لیے۔ قریب مذکر کے لیے ہاذا، ہاذانے، ہاؤلائے، اور مؤنث قریب کے لیے ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائے، اور بعید کے لیے پہلے 3 مذکر ذالکا، زانے کا، اولائے کا، اور تل کا، تانے کا، اولائے کا۔ یہ اسماء اشارہ ہیں، قرآن میں ان کی تعداد تقریباً 800 سے زیادہ دفعہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا جو بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، فصلنا ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، ہم نے کھول کھول کے رکھ دی ہیں، الآیات دلیلیں، نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے، جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فکر میں مگن رہتے ہیں، سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور صرف اس دنیا میں تو نہیں، لہم دار السلام عند ربہم وولیہم بما کانوا یعملون، لہم ان کے لیے ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہی ان کا ولی ہے، وہی ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون، یہ انہیں دار السلام ملا کیوں؟ اللہ کے ہاں درجات انہیں ملے کیوں؟ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے سبب، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کے سبب اللہ نے ان کو دار السلام دے دیا۔ اور وہ دار السلام ضروری نہیں ہے کہ آخرت ہو، وہ دار السلام دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت دل کا اطمینان ہے، اور اس انسان کا اپنے معاشرے کے اندر ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دونوں دار السلام ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ بھلائی فرما دے، آخرت میں بھی بھلائی فرما دے، اس سے بڑا دار السلام کوئی نہیں، تو پھر یہ دنیا ہی جنت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ تیسرا موضوع توحید و رسالت کے ساتھ آخرت، اب اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اللہ جمع کرے گا ان سب کو، واو کا معنی، اور یوم جس دن، یحشرہم جمع کرے گا ان کو، جمیعا سب کو، تو جو میدان محشر ہے، محشر کا معنی ہی کیا ہے؟ جمع ہونے کی جگہ، تو حاشر یحیرو کا معنی ہے اٹھنا اور جمع ہونا، تو یوم یحشرہم اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، جمیعا سب کو، پھر فرمائے گا کیا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو 2 مخلوقات بڑی پیدا کی ہیں وہ ایک جن ہے اور ایک انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں
کہ میں قیامت والے دن یہ فرماؤں گا یا اے معاشر گرو الجن جن اے جنوں کے گروہ قد استکثرتم من الانس قد کا معنی تحقیق استکثرتم تم نے کثرت چاہی تم نے اپنی طرف موٹیویٹ کرنا چاہا من الانس انسانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہا تم نے اپنی طرف کھینچ کر اپنی تعداد کو بڑھانا چاہا یہ جو استکثرتم ہے اس کی اصل روٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے جس سے ہمارا ورب چلنا ہے کاسورا کاسارا یا کاسورا تو یہ الف سین تے علامت ہے کچھ گین کرنے کی اور طلب کرنے کی اور یہ جو آخر میں تم ہے یہ گرامیٹیکلی ہمارا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ویسے اس کی اصل روٹ ہے کاسورا کاسورا یکسورو تو کاسارا بھی آتا ہے کاسورا بھی آتا ہے قد استکثرتم تم نے چاہا کہ تم اپنی کثرت بڑھا لو یعنی گمراہ کر لو من الانس سے انسانوں میں سے تو یہاں اسباب بھی پوچھے جائیں گے قیامت والے دن گمراہی نہیں بلکہ گمراہی کے اسباب بھی پوچھے جائیں گے تو کہا جائے گا انسانوں کو تم نے گمراہ کیا اس کے بعد انسانوں کی باری آئے گی کہ تم گمراہ ہوئے کیسے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اب جب جنوں سے پوچھا جائے گا تو انسان جواب کیا دے گا وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم واو کا معنی اور کالا کہیں گے یہاں اب سینس کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا ویسے تو کالا فعل ماضی ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں ہوگا کیوں کہ بات کس کی ہو رہی ہے مستقبل کی آخرت کی بات ہو رہی ہے وکالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست کہیں گے من الانس جو انسانوں میں سے ہوں گے جو انسانوں میں سے جنات کے دوست ہوں گے ولی ہوں گے وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض استمتع فائدہ اٹھایا سنا کان دھرے بعضنا ہم میں سے بعض نے بے بعض کے ساتھ بعض کی باتوں کے اوپر اور ان کے ڈی ٹریک کرنے کے جتنے ذرائع تھے ان کے اوپر ہم نے کان دھرے اور اے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَبَلَغْنَا واو کا معنی اور بلغنا ہم پہنچ گئے بلغنا ہم پہنچ گئے اسی سے نکلا ہے بالغ کیونکہ بالغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا تو ایک مخصوص عمر کو جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بالغ تو وبلغنا اور پہنچ گئے ہم اجلنا اپنی میعاد کو اپنے پریسکرائب ٹائم کو اللہ جو تو نے ہمارا لکھ چھوڑا تھا ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اس وقت تک پہنچ گئے الذی اجلتنا الذی جس کو اجلتا تو نے مقرر کیا تھا لنا ہمارے لیے یعنی زندگی کے شب و روز ہم نے اس مخصوص پیریڈ کو گزار دیا اللہ جو تو نے ہمارے لیے مخصوص پیریڈ رکھا تھا آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تو الذی جو ہے یہ اسماء موصولہ میں سے ہے اسماء موصولہ جوائنٹ کرنے کا کام دیتے ہیں پچھلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ یہ بلغنا اجلنا یہ بظاہر اپنا ایک پورا جملہ ہے اور الذی کے بعد جو لکھا ہے اجلت لنا یہ بھی اپنی گرامر کے اعتبار سے پورا جملہ ہے کیونکہ دونوں کے اندر ورب ہے اور دونوں کے اندر اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ بھی ہے اور دونوں کے اندر اس کا آبجیکٹ بھی ہے تو اس دونوں جملوں کو ملانے کا کام کس نے دیا الذی نے اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم موصول تو اسماء موصولہ تعداد میں کتنے ہیں 6 ان میں سے پہلے 3 مذکر کے لیے اگلے 3 مؤنث کے لیے اور ان کی تعداد قرآن میں تقریباً 1264 ہے جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئے تو ان کے بارے میں بھی کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے الذی جو یا جس نے ایک اللذان جو یا جس نے 2 نے اور الذین جو یا جنہوں نے سب نے اور مؤنث کے لیے اللتی 2 کے لیے اللتان اور سب کے لیے اللاتی تو یہ 6 ہیں اور ان 6 کا معنی جو یا جس نے ہے اور تعداد تقریباً 1264 ہے قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ اب جو حاکمیت کا فیصلہ ہے قیامت والے دن کا ان کی عرض گزاریوں اور کارگزاریوں کے بعد وہ پھر اللہ کا فیصلہ ہے قال فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی النار مسواکم النار آگ مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے آگ یہ اب ظرف کی بات ہے جو ہم نے ظرف زمان اور ظرف مکان پڑھا تھا تو یہ ظرف مکان ہے النار مسواکم جو آگ ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور خالدین فیہا اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے الا ما شاء اللہ الا مگر ما شاء اللہ
جو اور جتنا اللہ چاہے گا اس کے بعد تم نکلو گے، اس وقت تک تم مخصوص ٹائم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہو گے۔ ان ربک حکیم علیم، ان بے شک ربک آپ کا رب حکیم علیم، حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اب یہاں لطف کی بات دیکھیں کہ رب کی جہاں بھی تعریف ہے وہ رسول کے رب کے ساتھ ہے، محمد کے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے شک وہ رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ حکیم اور علیم ہے، بلکہ جگہ جگہ پہ اللہ اپنی توحید کو اپنے نبی کی رسالت کی وساطت سے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، یہ بھی بات ہے کہ اللہ بھی رحمان اور رحیم ہے اور اس کے رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور اللہ کو اگر پہچاننا چاہو تو پھر تم نے پہلے نبی کی ذات کو پہچاننا ہے، پھر تمہیں عرفان اللہ کی ذات کا بھی نصیب ہوگا، اور رسول کے راستے بتائے ہوئے کے بغیر تم اللہ کی حکمت اور دانائی کو نہیں پا سکتے۔ ان ربا کا، اور ربا کا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ ربے کا بھی ہو سکتا تھا جی، انہ کی وجہ سے، کیونکہ انہ حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ تعداد میں 6 ہیں، ان کی تعداد بھی قرآن کے اندر 1000 سے زیادہ ہے، اور وہ ہیں کون؟ انہ، انہ کا، انہ، لاکنہ، لعلہ اور لیتا۔ ان کا ظاہری فنکشن ایک جیسا ہے لیکن معانی کے اندر تھوڑی سی یہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کذالک واو کا معنی اور کذالک اسی طرح، نولی ولا یولی کا معنی ہوتا ہے پھرنا، مسلط کرنا اور اقتدار پانا، یہ ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور یوں ہی اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں، بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض دوسروں پر، بما کانوا یکسبون بوجہ ان کے کسب کے، بوجہ ان کے کرتوتوں کے۔ یہاں تھوڑی سی بات کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی یہ سبق اللہ نے دہرا دیا کہ زمین کے اوپر اللہ جب پوچھے گا قیامت والے دن کہ اے جنوں تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو اس وقت جواب کیا ہوگا؟ انسان بھی کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ ظالموں کو بعض دوسرے ظالموں پر کیا کر دیتا ہے؟ مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ظالم حکمرانی ہے یا ظالم نظام ہے، سیاست ہو، معیشت ہو اور معاشرت ہو، ان کے لیے میں عموماً ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہماری سیاست منافقت سے لبریز ہو چکی ہے اور ہماری معاشرت بے حیائی سے بھر چکی ہے، اور جو ہماری معیشت ہے وہ سود سے بھری ہے۔ تو یہ نظام بھی ہمارے لیے جن ہے اور یہ نظام بھی ہمارے لیے ظلم ہے۔ یہ نظام اب اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دی، ان کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی نعمت والے نظام کو چھوڑا ہے تو یہ زحمت والے نظام ہمارے اوپر قابض ہو گئے۔ تو یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ ان کے کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اور یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اب پہلے جنوں کی بات الگ سے ہوئی اور انسانوں کی بات الگ سے ہوئی، اب دونوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے رسول نہیں میں نے بھیجے تھے جو تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے آتے؟ تمہیں پتہ بھی تھا، وہ بتاتے بھی تھے، اس کے باوجود بھی تم نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم کیا لم یاتکم تمہارے پاس نہیں آئے، رسولم رسول، میسنجر، پیغام لے کر آنے والے، منکم تم ہی میں سے، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، یقصون جو قصے بیان کرتے تھے، جو تمہارے سامنے بیان کرتے تھے، آیاتی ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو تمہارے سامنے سناتے تھے، بیان کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ واو کا معنی، اور انذارا ينذر کا معنی ڈرانا، اسی سے نکلا ہے نذیر۔ اللہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، لقاء ملاقات کرنے کی، یومکم تمہارے اس دن کی، یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے بھی تھے کہ تم نے اللہ کے حضور چل کے جواب دینا ہے۔ تو جواب کیا ہوگا جن و انس کی طرف سے؟ قالو کہیں گے، وہ جواباً عرض کریں گے، شہدنا علی انفسنا، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے نفسوں کے خلاف اللہ آج ہم گواہی دیتے ہیں،
کہ انہوں نے ہمیں پیغام حق سنایا تھا لیکن ہم نے اس پہ کان نہیں دھرے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وغرتہم الحیات الدنیا، اب یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان راہ ہدایت پہ نہیں چل پاتا. بیانیہ انداز فوراً شروع ہو گیا، واو کا معنی. اور غرتہم، ان کو دھوکے میں ڈالا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وشاہدوا علی انفسہم، واو کا معنی اور شاہدو، وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف. یہ جو ہماری پراپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے ورب کے ساتھ اور ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح عربک گرامر میں بھی ہمارے ورب کے ساتھ کچھ پراپوزیشن ایسی آتی ہیں جو اس کے معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں. وشاہدوا علی، جب شاہدہ یشہدو کے بعد علی آ جائے تو اس کا معنی گواہی دینا ہوتا ہے، لیکن اپنے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے. وشاہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، انہم، بے شک وہ سارے کے سارے تھے، کانوا کافرین، کفر کرنے والے، وہ سارے اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا انکار کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اب اللہ فرما رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر انسانیت کی نافرمانی کے ان کو عذاب میں دھکیل دے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. ذالکا، یہ اس لیے ہے، لم یکن، ان کا معنی کہ لم یکن نہیں ہے، ربو کا، آپ کا رب، مہلک القری، مہلکا ہلاک کرنے والا، القری قریہ کی جمع ہے، بستیوں کو. اللہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ظلم کے ساتھ. اللہ ظلم کے ساتھ یعنی حد سے بڑھ کر بغیر کسی نافرمانی کے بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. وَآلُهَا غَافِلُونَ، واو کا معنی اور اہلھا، اس کے اہل جو ہیں اس حال میں کہ اس کے باشندے اور اس کے رہنے والے، غافلون، بے خبر ہوں، بے خبر ہوں، غفلت میں ہوں. کیوں کہ پہلے سائن دیے جاتے ہیں. اللہ فوراً سے پہلے کبھی کسی بستی کو تباہ نہیں فرماتا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ زیادتی نہیں کرتا. بندے جس کا استحقاق رکھتے ہیں اللہ اس سے بھی ان سے درگزر فرماتا ہے اور یکدم نہیں فرماتا، لیکن پھر اللہ سائن دیتا ہے. مثلا آج کل کے معاشرے میں یا ہر زمانے میں سائن کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت آئے گی فوراً لیکن اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے گی. اس کی کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ علامات کبرا ہیں. علامات صغرا کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی علامات. بچے نافرمان ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا اور جھوٹ عام ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے اور وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے تھے بڑے بڑے محلات بنانے میں فخر محسوس کریں گے، اور لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کا معنی بھی کیا ہے؟ نافرمانی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس سے مراد ایک نافرمانی ہے، دوسرا ہے زنا عام ہو جائے گا. اور بڑی بڑی نشانیاں پھر کیا ہوں گی؟ دجال آ جائے گا، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. تو یہ علامات کبرا ہیں. تو قیامت جس کی ہولناکیاں ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے چھوٹے چھوٹے سائن رکھے ہیں. تو میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں اور آپ اس سے سبق سیکھ لیں. اگر اس سے انسان سبق نہیں سیکھتا تو پھر ایک دم وہ تڑم سے گر پڑتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا رب ہلاک کرنے والا ہے بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، وآلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں. بس ایک آیت کا ٹکڑا اس کے ساتھ اور ملا لیں، اگلا پھر موضوع ہمارا اس کے بعد چلے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، واو کا معنی اور لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے ہے، درجات، درجے ہیں، مِّمَّا عَمِلُوا، مین کا معنی سے، ما کا معنی جو، عاملو وہ عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس کے درجے ہیں، جتنا جس کا عمل ہے وہ درجے ہیں. اب فجر کی نمازوں کی ایک لسٹ ہوگی فرشتوں کے پاس کہ فجر کی نمازیں تمہاری زندگی کی 1,00,000 بنتی تھیں تو تم نے اس میں سے کتنی پڑھی ہیں، یہ پرسنٹیج ہے. کوئی 70% پہ کھڑا ہوگا، کوئی 80% پہ، کوئی 60% پہ. اسی طرح نظام حیات پورے کا پورا کیٹیگرائزیشن کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگا. تو یہ ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنے جتنے اس نے کام کیے ہوں گے اتنے اتنے درجوں پہ وہ کھڑا ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، واو کا معنی اور، ما نہیں ہے، ربو کا، آپ کا رب، غافل، بے خبر، اللہ غافل نہیں ہے، اما، ان، ما، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، یعملون وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اللہ اسے غافل
نہیں ہے، ایک ایک لمحے کو وہ واچ کر رہا ہے کہ یہ انسان کہاں جاتا ہے، یہ اس کا کتنا باریک بین سسٹم ہے، اور کیسا ہمارا انوائرمنٹ اور آب و ہوا ہے۔ میں 2-3 دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ آج کل شہد خالص نہیں ملتا، اس کی وجہ کسی بندے نے یہ لکھی، سائنسدان نے، کہ شاید اس لیے بھی اس کی مکھیاں جو ہیں، جو نیچرل اس کی دیسی مکھیاں ہیں، وہ اس لیے بھی معدوم ہو گئی ہیں کہ ہماری جتنی فریکوینسیز ہیں ہمارے بوسٹر کی اور ہمارے یہ کمیونیکیشن ذرائع کی، نیٹ کی، موبائل کی، اس کے جو سگنل ہیں یہ شہد کی مکھیوں کو اس کا راستہ بلا دیتے ہیں، اور یہ شہد کی مکھیاں ان کے وجہ سے مر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں اوریجنل شہد کہیں سے نہیں ملتا۔ ورنہ اس نے پورا ایک آرٹیکل اس کے اوپر لکھا کہ پہلے شہد ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، ہر جگہ پہ ہوتا تھا۔ جیسے میں اور آپ کہیں شدید دھوئیں میں پھنس جائیں یا کہیں ایسی پولوشن والی جگہ پر، تو میرا اور آپ کا حال بھی برا ہو جاتا ہے، ٹریفک میں آدھا گھنٹہ پھنسے تو۔ اسی طرح وہ اللہ کی نازک مخلوق ہے تو، اور بہت بڑی سینسٹیو انجینئر ہے وہ اپنی ذات۔ تو انسان اپنے آپ کو مشکلات میں دھکیل رہا ہے، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نام پر وہ مشکلات کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو نظام وہی ہے جو اللہ کا نظام ہے، جس کے اندر سکون بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نظام کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔